الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہماری بات چل رہی تھی کہ رشتہ داری، خاندانی نظام یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کی وجہ سے آپس میں ہر ایک کو ایک دوسرے سے نفع پہنچتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، اور اس کی وجہ سے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ خاندانی نظام اور یہ رشتہ داری آپس میں مضبوط کیسے بنے، اس کے حقوق کیسے ادا ہو، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان ہو رہی تھی۔ تو اب آگے کی تعلیم یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ تعلیم دی کہ یہ مت دیکھو کہ ہدیہ اور تحفے کے طور پر کیا چیز دی جا رہی ہے۔ اگر ہم رشتہ داروں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ تحفہ دے رہے ہیں تاکہ آپس میں محبتیں بڑھے، تو ہدیہ دیتے وقت یہ نہ دیکھو کہ کیا چیز دی جا رہی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کس جذبے کے ساتھ وہ تحفہ اور ہدیہ دیا جا رہا ہے۔ سامنے والا کتنی قیمتی چیز دے رہا ہے یہ نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ کتنے جذبے سے اور کتنی محبت سے دے رہا ہے۔ اگر چھوٹی سی چیز بھی محبت سے پیش کی جائے تب بھی اس کو خوشی کے ساتھ قبول کر لو، یقیناً وہ اس بڑی چیز سے 1000 درجہ بہتر ہے جو صرف دکھاوے اور نام و نمود کے لیے دی جائے۔ اس لیے ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحقرن جارۃ لجارتها ولو فرس نشاۃ، یعنی اگر کوئی پڑوسن کوئی ہدیہ بھیجے تو اس کو بھی کبھی حقیر مت سمجھو، چاہے وہ ہدیہ ایک بکری کا پایا ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اس چیز کو مت دیکھو جو پیش کی جا رہی ہے، بلکہ اس جذبے کو دیکھو جس جذبے کے ساتھ وہ پیش کی جا رہی ہے۔ اگر محبت کے جذبے سے پیش کی گئی ہے تو اس کی قدر کرو، وہ ہدیہ تمہارے لیے مبارک ہے۔ لیکن اگر بہت قیمتی چیز تمہیں ہدیے میں دی گئی مگر دکھاوے کی خاطر دی گئی تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کا کوئی بندہ تمہیں کوئی چھوٹی سی چیز ہدیے میں دے تو اس کو مبارک سمجھ کر قبول کر لو۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً چھوٹی چیز ہدیے میں دینے میں دکھاوا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ چیز ہی معمولی سی ہے، اس میں کیا دکھاوا کرے، اور قیمتی چیز ہدیے میں دینے میں دکھاوا آ جاتا ہے۔ اس لیے ہدیے میں اگر کوئی شخص چھوٹی چیز دے تو اس کی زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ اگر ہمارے رشتہ داروں میں سے یا پڑوسیوں میں سے ہمارے گھر کوئی چیز بھیج دے تو وہ چیز معمولی ہے، تو معمولی سی چیز کا ہم گھر میں ہرگز مذاق نہ اڑائے کہ یہ اتنی سی چیز کیا بھیجی ہوگی، دینا ہی تھا تو کچھ اچھا دینا تھا، نہیں، بلکہ یہ دیکھو کہ اس نے کیا جذبے سے اور کتنی محبت سے دیا ہے، تو اس جذبے اور محبت کی وجہ سے اس کی چیز کی قدر کی جائے تو اس چیز میں اللہ تعالیٰ برکت دیں گے۔ اور یہ اصول کی بات ہے کہ معمولی سی چیز اگر کوئی شخص دیتا ہے تو وہ اللہ کے واسطے دیا کرتا ہے، اور بڑے بڑے ہدیے تحفے اگر کوئی شخص دیتا ہے تو اس میں اکثر و بیشتر دکھاوا ہوتا ہے، ریا اور نمود ہوتا ہے، اور اس میں پھر برکت نہیں ہوتی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ دیوبند میں ایک بزرگ گھاس کاٹا کرتے تھے۔ دیوبند میں ایک بزرگ گھاس کاٹا کرتے تھے اور گھاس بیچ کر اپنا گزارا کرتے۔ ان کا کاروبار ہی گھاس کاٹ کر اس کی گٹھڑیاں بنا کر کے بازار میں بیچنا، یہی ان کا کاروبار تھا۔ روزانہ ان کی آمدنی 6 پیسے ہوتی تھی۔ ان کی تقسیم اس طرح کر رکھی تھی، وہ 6 پیسے جو ان کو ملتے تھے اس کو اس طرح تقسیم کرتے تھے کہ
کہ 2 پیسے تو اپنے استعمال میں لاتے، خود کے خرچ میں 2 پیسے لاتے اور 2 پیسے صدقہ خیرات کر دیتے، اور 2 پیسے جو بچتے ان کو دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے اکابر اور علماء کی دعوت کے لیے جمع کرتے۔ جب کچھ پیسے جمع ہو جاتے تو علماء اور اکابر دیوبند کی دعوت کرتے، جن میں شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ یہ حضرات فرماتے تھے کہ ہمیں سارے مہینے ان بزرگ کی دعوت کا انتظار رہتا ہے، جبکہ بڑے بڑے دولت مند اور رؤسا بھی دعوت کرتے تھے، ان کا انتظار نہیں رہتا تھا۔ اس لیے یہ ایک اللہ کے بندے کی حلال طیب کمائی سے اور خالص اللہ کی محبت کی خاطر یہ دعوت کی جاتی تھی، اور اس میں جو نورانیت محسوس ہوتی وہ کسی اور دعوت میں نہیں محسوس ہوتی تھی۔ فرماتے تھے جب اس اللہ کے نیک بندے کی دعوت کھا لیتے ہیں تو کئی دن تک دل میں نور محسوس ہوتا ہے اور عبادت کرنے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کی خواہش رہتی ہے۔ بہرحال چھوٹی اور معمولی چیز ہدیے میں دینے میں اخلاص کی زیادہ توقع ہے بڑی چیز کے مقابلے میں، اس لیے معمولی ہدیے کی زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ پھر ہدیہ دینے میں اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ہدیہ اور تحفے کا مقصد راحت پہنچانا اور اس کو خوش کرنا ہو، لہذا جو ہدیہ رسم پوری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اس میں راحت کا یا خوشی کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس میں رسم پوری کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے ایسے ہدیے میں صرف وہ رسمی چیز ہی دی جاتی ہے، مثلا یا تو مٹھائی کا ڈبہ دے دیا یا کپڑے کا جوڑا دے دیا وغیرہ۔ اگر اس مخصوص چیز کے علاوہ کوئی دوسری چیز لے جائیں گے تو یہ رسم کے خلاف ہو گئی اور اس کو بطور ہدیہ دیتے ہوئے شرم آئے گی کہ یہ بھی کوئی ہدیہ ہے۔ لیکن جو شخص اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی ہدیہ دے گا وہ تو یہ دیکھے گا کہ اس شخص کی ضرورت کی چیز کیا ہے، وہ چیز اس کو ہدیے میں دوں تو اس کے ذریعے اس کو فائدہ اور راحت پہنچے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت والد صاحب قدس اللہ سرہ سے بڑی محبت فرماتے، یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت فرماتے اور بہت زیادہ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ہمیں یاد ہے کہ جب یہ بزرگ حضرت والد صاحب سے ملنے کے لیے دارالعلوم تشریف لاتے تو وہ ایسے عجیب و غریب چیزیں ہدیے میں لاتے کہ ہم نے ایسے ہدیے کہیں اور نہیں دیکھے۔ مثلا کبھی کاغذ کا ایک دستہ لے آئے، کاغذ کا ایک بنڈل لے آئے اور حضرت والد صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب دیکھیے کہ کاغذ کا بنڈل آج تک کسی نے ہدیے میں نہیں دیا، مگر وہ اللہ کے بندے جانتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب کا ہر وقت لکھنے کا کام ہوتا ہے، یہ کاغذ ان کو کام آئے گا اور لکھنے کا جو نیک کام کریں گے اس میں میرا بھی حصہ لگ جائے گا اور مجھے بھی ثواب مل جائے گا۔ اور کبھی کبھار روشنائی کی دوات لا کر، یعنی سئی کا کھڑیا لا کر حضرت والد صاحب کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ اب بتائیے جو شخص دکھاوا کرے گا، جو شخص دکھاوے کے خاطر سامنے والے کو ہدیہ دے گا، وہ کبھی روشنائی کی دوات پیش کرے گا، کبھی کاغذ کا بنڈل دے گا؟ لیکن جس شخص کے پیش نظر، جس شخص کے ذہن میں ہدیے کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے، اور جس شخص کے ذہن میں سامنے والے کو راحت اور آرام پہنچانا مقصود ہے، اسی شخص کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ایسا ہدیہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر مٹھائی کا ڈبہ ہدیے میں پیش کر دیتے تو حضرت والد صاحب مٹھائی تو کھاتے نہیں تھے، وہ دوسرے کے کھانے میں کام آتی۔ بہرحال ہدیہ اور تحفہ دینے کے لیے بھی عقل چاہیے، بہرحال ہدیہ اور تحفہ دینے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ آج کل اگر کسی کو شادی بیاہ میں کوئی چیز ہدیے میں دینی ہوتی ہے تو بندہ جب اس کی خریدی کے واسطے دکان کو جاتا ہے تو دکان والا سامنے سے پوچھتا ہے کہ آپ کو یہ چیز گھر میں استعمال کے لیے چاہیے یا کسی کو دینے کے لیے چاہیے؟ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی کو دینے کے لیے چاہیے، تو پھر وہ اس حساب سے چیزیں دکھاتا ہے جس میں خوبصورتی زیادہ ہوتی ہے، زینت زیادہ ہوتی ہے، لیکن استعمال میں کم آئے، استعمال کرنے میں آدمی اس سے زیادہ فائدہ نہ اٹھا سکے، اس طرح کی وہ چیزیں ہوتی ہے۔ یعنی دیتے وقت سامنے والے کو دکھے کہ ایک دم کتنی زبردست ایٹریکٹیو چیز دی، کتنی جو ہے کشش والی چیز دی، تو یہ ہوتا ہے دکھاوے کے واسطے دینا۔ جبکہ
ہدیہ دینے کے اندر رشتہ داری مضبوط ہو، رشتہ داروں میں آپس میں محبتیں قائم ہو، زیادہ بڑھے، تو اس کے واسطے جو ہدیہ تحفہ دینا چاہیے وہ ایسا دینا چاہیے کہ جس میں سامنے والے کی ضرورت کا خیال رکھا جائے کہ سامنے والے کو کیا چیز کی ضرورت ہے، تو اس حساب سے اگر اس کو ہدیہ تحفہ پیش کیا جائے تو اس کو وہ چیز کام بھی لگے۔ جو چیز اس کی کام کی نہ ہو وہ چیز اگر اس کو دی جائے گی تو ہوگا کیا کہ وہ خود استعمال نہیں کرے گا بلکہ وہ چیز کسی اور کو دے دینی پڑے گی۔ جیسے اوپر ایک بزرگ کا واقعہ ذکر کر کے سمجھایا گیا کہ وہ اللہ والے ان کے پاس آتے تو ان کے خدمت میں کیا چیز پیش کر رہے ہیں، کاغذ کا بنڈل دے رہے ہیں، سائی کا کھڑیا یعنی روشنائی کی دوات دے رہے ہیں۔ اب یہ چیزیں عام طور پر کوئی ہدیے میں نہیں دیتا، لیکن یہ دے رہے تھے اس وجہ سے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ اللہ والوں کا ہمیشہ لکھنے کا کام رہتا ہے، تو ان کو ایک کاغذ کا بنڈل اور روشنی کی دوات کام لگے گی اور اس کے ذریعے ان کو نفع پہنچے گا۔ اس کی بجائے اگر ان کو مٹھائی کا ڈبہ دیا جاتا تو وہ حضرت مٹھائی کا ڈبہ تو کھاتے نہیں تھے، وہ کسی اور کے پاس جاتا۔ تو خلاصہ یہ کہ دی جائے ایسی چیز جس سے سامنے والے کو راحت پہنچانا مقصود ہو۔ بہرحال ہدیہ اور تحفہ دینے کے لیے بھی عقل چاہیے، یہ عقل بھی اللہ کی توفیق سے اور اللہ کی رضا جوئی اور اخلاص سے ملتی ہے۔ جو بندہ یہ سوچے کہ مجھے تو جو کچھ کرنا ہے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ عقل میں دل میں بات ڈالتے ہیں کہ میں سامنے والے کو کیا دوں۔ لیکن جہاں ہدیہ دینے کا مقصد ریا اور نام و نمود ہو، دکھلاوا ہو، وہاں یہ عقل کام نہیں آتی۔ وہاں تو انسان رسموں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، وہاں انسان یہ دیکھتا ہے کہ لوگ کیا دیتے ہیں، فلاں نے کیا دیا تو میں بھی اسی حساب سے دوں یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز دے دو۔ تو انسان کیا کرتا ہے، رسموں کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ وہ تو یہ سوچے گا اگر میں ہدیے میں روشنائی کی دوات لے کر جاؤں گا تو بڑی شرم معلوم ہوگی، اگر مٹھائی کا ڈبہ لے جاتا تو ذرا دیکھنے میں بھی اچھا لگتا۔ آج ہمارے پورے معاشرے کو رسموں نے جکڑ لیا ہے، اور اس طرح جکڑ لیا ہے کہ عزیز اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا جو معاملہ کرتے ہیں اس کو بھی ان رسموں نے تباہ کر دیا ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے خاطر جو بھی معاملہ کرتے ہیں وہ سارے معاملے کو ان رسموں نے تباہ کر دیا ہے۔ چنانچہ ہدیہ اور تحفہ دینا بڑی اچھی چیز ہے۔ رشتہ داروں کو خوشی کے موقع پر، شادی بیاہ کے موقع پر ہدیہ تحفہ پیش کرنا بڑی اچھی چیز ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہدیہ تحفہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہے۔ لیکن ہم نے اس کو رسموں کی جکڑ بندی میں لا کر اس کا ثواب غارت کیا، اس کا نور بھی غارت کیا اور اس کی برکت بھی غارت کی، اور الٹا اپنے ذمے گناہ لے لیا۔ خوب یاد رکھیے یہ نیوتا وغیرہ حرام قطعی ہے۔ نیوتا کیا چیز ہے؟ پچھلے وقت میں بیان کیا گیا تھا کہ جو کچھ دیا جا رہا ہے یا لیا جا رہا ہے اس کی ایک فہرست بن رہی ہے کہ فلاں نے میرے گھر میں شادی کے موقع پر اتنا اتنا دیا، سب کچھ یاد رکھا گیا، سب کچھ جو ہے اس کا ریکارڈ محفوظ کیا گیا۔ اب ان کے وہاں جب شادی بیاہ کا موقع آ رہا ہے تو اس کو بھی دیا جا رہا ہے اتنا ہی جتنا کہ اس نے ان کے یہاں دیا تھا، یا اس سے کچھ بڑھ کر کے دیا جا رہا ہے، یعنی ادلا بدلی ہو رہی ہے، جس کو کہتے ہیں نیوتا۔ یہ چیز بالکل حرام قطعی ہے، کوئی فہرست محفوظ نہ کی جائے، اور بالکل جو کچھ لیا جائے دیا جائے صرف اللہ کی رضا جوئی کے خاطر، نیکی کر دریا میں ڈال، اس طرح کی ترتیب سے اگر محفوظ کیا گیا تو یہ سمجھو کہ یہ چیز حرام قطعی ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص خوش دلی سے بدلے اور شکریہ کی توقع کے بغیر اگر دے گا تو انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی ہم کو اگر کسی نے کچھ دیا، ہم بھی سامنے والے کو کچھ دینا چاہتے ہیں، تو وہ دینا چاہتے ہیں بدلے کے خاطر نہیں، اس نے مجھ کو دیا، اس نے جس نیت سے بھی دیا ہو اس کی نیت اس کے ساتھ میں، لیکن اب میں بھی اس کو کچھ دوں تو میں اس وقت یہ نیت کر لوں کہ میں تو صرف اللہ کی رضا جوئی کی خاطر دے رہا ہوں۔ تو اگر اس طریقے سے دے گا سامنے واپس تو پھر یہ اس کے اوپر ضرور انشاءاللہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے بھی ہے۔ ایک عورت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن میں سبزی پیش کی، کھیتی باڑی میں سے سبزیاں کاٹی ہوگی تو کچھ سبزی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت میں پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برتن لیا، سبزی اپنے گھر میں رکھ دی اور اس برتن میں سونے کا زیور رکھ کر کے اس کو واپس دیا۔ یعنی سبزی کہا اور سونے کا زیور کہا، تو اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے، لیکن لینا بھی اللہ کی رضا کے خاطر، دینا بھی اللہ کی رضا کے خاطر۔ یہ تو ہدیہ اور تحفے کی بات تھی۔
اس کے علاوہ بھی عزیز و رشتہ داروں کے حقوق ہے، مثلا کسی کے دکھ درد میں شریک ہو گئے، کسی کی ضرورت کے موقع پر اس کے کام آ گئے وغیرہ۔ اس میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جب کسی عزیز رشتہ دار کا کوئی کام کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو۔ کسی بھی عزیز رشتہ دار کا کوئی کام کرو تو صرف اللہ کے لیے کرو، اس خیال سے مت کرو کہ یہ میرے گن گائے گا، یہ میری تعریف کرے گا، یہ میرا شکریہ ادا کرے گا یا مجھے بدلہ دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا کام بھی کروں گے اور پھر بھی دنیا میں خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ رشتہ دار کا کام بھی کیا اور خوشی بھی حاصل نہ ہوئی، کیونکہ کام کیا اس نیت سے کہ وہ میرا گن گائے، میری تعریف کرے، دوسرے رشتہ داروں کے سامنے میری تعریفیں کرے۔ اب اس نے نہ کی تعریف تو آدمی اندر سے دکھی ہوگا کہ دیکھو میں نے اس کا اتنا سارا کام کیا لیکن کبھی دو لفظ میری تعریف کے کسی کے سامنے نہیں کہتا۔ لیکن اگر ایسی نیت ہی نہ کرے تو پھر آدمی کو کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی کہ میں نے تو اللہ کے لیے دیا تھا، اللہ کے واسطے اس کی مدد کی تھی، وہ میری تعریف کرے تو بھی کیا، نہ کرے تو بھی کیا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے تو مدد کی ہے اور کرتا رہوں گا اور صرف اللہ کے خاطر میں نے کی ہے۔ ہمارے معاشرے کی غلط فکر کی وجہ سے عربی زبان میں ایک مثل مشہور ہے، الاقارب کالعقارب، جس کا معنی ہے کہ رشتہ دار بچھوؤں کے مانند ہوتے ہیں۔ رشتہ دار بچھوؤں کے مانند ہوتے ہیں، لیکن یہ مثل کیوں مشہور ہوئی کہ الاقارب کے معنی ہے رشتہ دار اور عقارب عقرب کی جمع ہے، اس کے معنی ہے بچھو۔ معنی یہ ہوئے کہ رشتہ دار بچھو جیسے ہے، ہر وقت ڈنک مارنے کی فکر میں رہتے ہیں، کبھی راضی نہیں ہوتے۔ یہ مثل اس لیے مشہور ہوئی کہ رشتہ داروں کے ساتھ جب بھی حسن سلوک کیا، رشتہ داروں کے ساتھ جب بھی اچھا برتاؤ کیا تو اس امید کے ساتھ کیا کہ ان کی طرف سے جواب ملے گا، ان کی طرف سے کوئی اچھائی کا جواب ملے گا۔ اگر یہ اچھا برتاؤ اس نیت سے کیا جاتا کہ میرے اللہ نے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ رشتہ دار جواب دے یا نہ دے، لیکن اللہ تو جواب دینے والا موجود ہے، اللہ تو میرا دیکھ رہا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کیا ہے، اس لیے کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے۔ مزہ تو اسی وقت ہے کہ تم رشتہ داروں کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرتے رہو اور ان کی طرف سے جواب نہ ملے بلکہ الٹا جواب ملے۔ ہم نے اچھا برتاؤ کیا پھر بھی وہاں سے کبھی اچھا برتاؤ نہیں ہوتا، ہمیشہ ہمارے بارے میں بری ہی باتیں ہو رہی ہے، الٹا ہی جواب ملے، مگر پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک اس نیت سے کیے جاؤ کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ جواب دینے والا موجود ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص نہیں ہے جو بدلے کا انتظار کرے۔ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا اللہ کی فہرست میں وہ شخص نہیں ہے جو بدلے کا انتظار کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ دوسرے تو قطع رحمی کرے، سامنے والے تو رشتہ داری توڑ رہے ہیں لیکن یہ اس کے باوجود صلہ رحمی کرے، یہ اس کے باوجود رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ نے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ چند رشتہ داروں کے علاوہ باقی سب رشتہ دار آپ کی جان کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے۔ چند رشتہ داروں کے علاوہ باقی سارے رشتہ دار آپ کی جان کے دشمن اور خون کے پیاسے تھے اور آپ کو تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ آپ کے چچا اور چچا کے بیٹے جو قریب ترین عزیز تھے مگر آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے رشتہ داری کا حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر جس دن مکہ فتح ہوا اس دن جب بدلہ لینے کا وقت آیا تو آپ نے سب کو معاف کر دیا، جتنے بھی تکلیف پہنچانے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا اور یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے گا وہ بھی مامون ہے، وہ امن والا ہے، یعنی اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امن میں ہے اور کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی تکلیف کا بدلہ نہیں لیا اور نہ کسی سے یہ توقع رکھی کہ وہ میرے حسن سلوک کا بدلہ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کیا تو اس اچھے برتاؤ کرنے کے اوپر
کوئی توقع نہیں رکھی، امید نہیں رکھی کہ یہ بھی میرے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ لہذا رشتہ داروں کی بدسلوکی پر حسن سلوک کرنا بھی سنت ہے۔ رشتہ دار برا برتاؤ کر رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اچھائی کے ساتھ بدلہ دینا بھی سنت ہے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مواعظ میں بڑے تجربے کی بات فرمایا دنیا میں راحت سے رہنے کا صرف ایک ہی نسخہ ہے۔ دنیا میں اگر راحت کے ساتھ چین و سکون کے ساتھ جینا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، وہ یہ کہ مخلوق سے توقعات ختم کر دو، وہ یہ کہ مخلوق سے امیدیں ساری ختم کر دو۔ کسی سے کوئی امید مت رکھو، چاہے ہم کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا برتاؤ کریں لیکن پھر بھی ہم اس سے اچھائی کی امید کبھی نہ کریں کہ میرے ساتھ اب اچھائی کا برتاؤ کرے گا۔ اگر اچھائی کا برتاؤ کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس کا بھی شکریہ ادا کرے کہ اچھا ہوا کہ تو نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، لیکن اچھائی کی توقعات کبھی کسی سے نہ رکھے۔ تو پھر کیا ہوگا کہ آدمی جب کسی سے کوئی اچھا معاملہ اس کو پیش آئے گا تو وہ خوش ہوگا، اور کبھی کسی سے کوئی برائی کا معاملہ پیش آئے گا تو وہ سوچے گا کہ ویسے بھی میں نے تو کسی سے کوئی امید رکھی ہی نہیں تھی، خیر جو ہوا سو ہوا۔ مثلا یہ توقع رکھنا کہ فلاں شخص میرے ساتھ اچھائی کرے گا، فلاں شخص میرے کام آئے گا، فلاں شخص میرے دکھ درد میں شریک ہوگا، یہ تمام توقعات ختم کر کے صرف ایک ذات یعنی اللہ جل شانہ سے توقع رکھو کہ میرے ساتھ اچھائی کا برتاؤ صرف میرا اللہ ہی کرے گا، اسی سے جو ہے توقع رکھو۔ اس لیے کہ مخلوقات سے توقع ختم کرنے کے بعد اگر ان کی طرف سے کوئی اچھائی ملے گی تو وہ خلاف توقع ملے گی، امید کے خلاف ہوگی، وہ اس کے نتیجے میں خوشی بہت ہوگی کیونکہ خلاف توقع ملی ہے، اور اگر مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے گی تو پھر رنج زیادہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو رنج زیادہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اچھائی کی توقع تو تھی نہیں، تکلیف ہی کی توقع تھی، تکلیف کی ہی جو ہے ہر کسی سے امید تھی، وہ تکلیف توقع کے مطابق ہی ملی، اس لیے صدمہ اور رنج زیادہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اچھائی کی توقع کے بعد تکلیف پہنچے تو صدمہ اور رنج بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کسی سے ہمیں اچھائی کی امید ہوتی ہے کہ یہ شخص تو میرا برا کبھی کر ہی نہیں سکتا، اور پھر اس کے بعد اگر اس کی جانب سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو آدمی کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت رنج اور صدمہ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی کسی سے کوئی توقع نہیں رکھنے کی، توقع اور امید صرف اور صرف کس سے رکھنے کی؟ اللہ رب العزت سے۔ اللہ، اس لیے کہ اچھائی کی توقع کے بعد تکلیف پہنچے تو صدمہ اور رنج بہت زیادہ ہوتا ہے کہ توقع تو یہ تھی اور یہ ملا، لہذا توقع کے بغیر جو اچھائی مل رہی ہے وہ سب بونس ہے، وہ سب بونس ہے، یعنی امید نہیں تھی پھر بھی مل رہا ہے تو یہ سائیڈ کا نفع ہے۔ باقی ہمیں امید تو کس سے تھی؟ صرف اللہ رب العزت سے۔ اب اگر مخلوق سے بھی کوئی نفع پہنچ رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بونس ہے، اس لیے کسی سے کوئی امید نہیں، مل گیا تو بونس، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، رنج پہنچا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کو دکھ ہی پہنچاتی ہے، دنیا کی اور دنیا والوں کی حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو دکھ ہی پہنچاتی ہے۔ اگر کبھی خوشی اور منفعت حاصل ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا خاص انعام ہے، اور اگر دکھ آئے تو سمجھ لو کہ یہ تو آنا ہی تھا۔ اس لیے اس پر زیادہ صدمہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بات بالکل 100% درست ہے۔ اگر ہم اس بات کو پلے باندھ لیں اور اس پر عمل کر لیں تو پھر سارے شکوے اور شکایتیں ختم ہو جائیں۔ کبھی کوئی رشتہ دار سے ہمیں شکایت نہیں ہوگی، کبھی کسی دوست سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ شکوے اور شکایتیں توقعات کے بعد ہی پیدا ہوتے، امیدیں لگانے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے یہ شکایتیں۔ جو توقع رکھنی ہے اللہ تعالیٰ سے رکھو، مخلوقات سے توقع رکھنا چھوڑ دوں گے تو انشاءاللہ راحت اور آرام میں آ جاؤں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامک زندگی سمجھنا آسان فرما دے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا بھی سکھا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتوں کے لیے وقت دیا جا رہا ہے، ساتھی سنتیں